بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کی گفتگو۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے کچھ سوال کیے۔ جب ایک بار الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کھیت کی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ کھیت میں طرح طرح کی چیزیں ہیں کھانے کو اور تم نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات الو نے سنی تو پریشانی سے بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ نے ہر طرح کے کھانے کی چیزیں کھیتوں میں لگائی ہیں، مگر میں نہیں کھاتا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو پھر تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور الو نے پھر کہا کہ میں پانی اس لیے نہیں پیتا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں ہی غرق ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر الو سے پوچھا کہ تم آبادی میں کیوں نہیں رہتے ہو؟ تو الو نے جواب دیا، کیونکہ جنگل، پہاڑ اور ویران جگہ اللہ کی میراث ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو پھر جب تم ویران جگہ پر رہتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ تو الو نے کہا کہ میں کہتا ہوں، اے لوگو، تم لوگوں کی خوش عیشی کہاں گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے الو، پھر جب تم ویران کھنڈر سے گزرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الو نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ بنی آدم علیہ السلام کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ان پر عذاب آ رہے ہیں اور لوگ موج مستی میں گم ہیں، اللہ کے نام سے بری طرح غافل ہو رہے ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور عذاب سے غافل ہو کے خواب آلود ہو رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے الو، تم دن بھر میں باہر کیوں نہیں نکلتے، بس رات کو ہی کیوں نکلتے ہو؟ الو نے جواب دیا، دن کو میں اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ آدم اولاد ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم ناانصافی اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کو بھی حسن سلوک پسند ہے، پر افسوس یا معمولی سی بات انسان نہیں سمجھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم بولتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الو نے کہا کہ میں کہتا ہوں، او غفلت کی نیند سونے والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اکٹھے کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کی شفقت اور نصیحت کے لیے الو سے بڑھ کر کوئی بھی پرندہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر انسان، حیوان اور جنات سب غمزدہ ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا اور الو نے انسانوں سے ناطہ توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، پر افسوس کے کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے، دن کو بس وہ تنہا ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور اب الو رات بھر غمگین اور اداس رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے تھے۔ الو کھا پی کر اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو اور کتنے بد نصیب ہو جو اپنے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے؟ بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے۔ الو کے ساتھ ساتھ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بہت زیادہ غمزدہ ہوا اور ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔
हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कबूतर घरों में पालो क्योंकि ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के कातलों को बददुआएँ देता है, इन पर लानत भेजता है। इमाम जाफ़र कहते हैं कि एक दिन मैं दाऊद के घर बैठा हुआ था और वहाँ एक कबूतर देखा जो ज़ोर-ज़ोर से कुछ बोल रहा था, तो मैंने पूछा, दाऊद तुम जानते हो ये कबूतर क्या कह रहा है? आपने फरमाया, नहीं मैं नहीं जानता। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इन पर लानत भेजता है, जो कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करे जिनसे वो राज़ी है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।